العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کے چند ایام باقی ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ چند گھڑیاں باقی ہیں، اور وہ لوگ انتہائی خوش قسمت ہیں جنہوں نے رمضان مبارک سے فائدہ اٹھایا اور اس کے اوقات کو قیمتی بنایا۔ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت، نماز تراویح، فرض نماز کا اہتمام، اسی طرح ذکر، اذکار، استغفار، دیگر عبادات، ان میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ اور یقیناً وہ لوگ بہت ہی بدقسمت ہیں جنہوں نے رمضان مبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کو سستی کے اندر گزار دیا۔ تو بہرحال یہ چند جو 2 یا 3 دن باقی ہیں، اس میں 2-4 کام اہم کرنے والے ہیں، انہی کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ سب سے پہلا کام ہے صدقۃ الفطر ادا کرنا۔ صدقۃ الفطر کیا ہے، کیوں فرض کیا گیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت تو بخاری شریف کے اندر دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرض علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعًا من تمر او صاعًا من زبیب او صاعًا من شعیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں سے ہر ایک انسان پر صدقۃ الفطر کو ادا کرنا لازم قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ کس چیز میں سے ادا کرنا ہے؟ اس حدیث مبارکہ میں 3 کا ذکر ہے۔ فرمایا یا تو کھجوروں سے، یا کشمش سے، زبیب کشمش کو کہتے ہیں، اور یا پھر جو سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کھائے جاتے تھے بطور غذا، تو جو کا ذکر ہے۔ کھجور کھائی جاتی تھی بطور غذا، کھجور کا ذکر ہے۔ کشمش کھائی جاتی تھی، کشمش کا ذکر ہے۔ فرمایا 1 سا ادا کرنا ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقۃ الفطر ہمارے اوپر مقرر فرمایا علی عبد و حر، یا علی العبد والحر والصغیر والکبیر والذکر والانثی، ہر مرد اور عورت پر، ہر چھوٹے اور بڑے پر، ہر آزاد اور غلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر مقرر فرمایا ہے۔ کتنا؟ صاعًا من تمر او صاعًا من زبیب او صاعًا من شعیر، یا تو 1 سا کھجوروں کا، یا 1 سا جو کا، یا 1 سا زبیب یعنی کشمش کا۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ صدقۃ الفطر ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ ادا کرے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ 1 سا دینا ہے، اور یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 اجناس کا ذکر کیا ہے، ان میں 1 کھجور، 1 جو اور 1 کشمش، ان میں سے ادا کرنا ہے۔ واضح ہے؟ بات واضح ہے بھائی؟ اب اگر یہ ہے کہ کسی کے پاس کھجور یا کشمش یا جو یہ نہیں ہے، یا ہے تو صحیح لیکن وہ ان کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام کا یہ قول بھی ملتا ہے کہ ہم جو چیز کھایا کرتے تھے، یعنی جو چیز ہم بطور غذا استعمال کرتے تھے،
اس کا ایک سا ہم بطور صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے یا یہ چیزیں میسر نہیں ہیں یا اس کے حالات ایسے نہیں ہیں، تو جو وہ خوراک کھاتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، جو وہاں چیز بطور غذا زیادہ استعمال کی جاتی ہے، اس میں سے ایک سا ادا کر دے۔ ہمارے ہاں چاول کھائے جاتے ہیں، حدیث میں جہاں صدقۃ الفطر کا ذکر ہے چاول کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یا گندم کھائی جاتی ہے تو گندم کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں یہ ملتا ہے کہ جو چیز کھائی جاتی ہے وہ بھی آپ بطور صدقۃ الفطر ایک سا دے دیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ واضح ہے؟ یعنی اس کا یہ مطلب ہوا، یہ بات سمجھ آئی کہ ایک سا کھجور کا دیا جائے یا ایک سا کشمش کا دیا جائے یا ایک سا جو کا دیا جائے یا پھر گندم کا دے دیا جائے یا چاول کا دے دیا جائے، لیکن دینا ہر ایک نے ہے، کوئی بھی ہو۔ صرف وہ بندہ مستثنا ہے جس کے پاس بالکل دینے کے لیے کوئی چیز گھر میں موجود نہ ہو اور اس کے وسائل بھی ایسے نہ ہو۔ واضح جی؟ اب یہ ہے کہ سا کتنا ہے، سا کتنا ہے؟ سا کا وزن اگر آج کل کے پیمانے میں دیکھیں تو تقریباً جہاں پہ اتفاق ہے نا وہ ہے 2.5 کلو گرام۔ کتنا ہے؟ 2.5 کلو گرام۔ بعض یہاں کے عرب علماء نے 3 کلو گرام لکھا ہے، بعض نے 2.5 لکھا ہے، تو تقریباً 2.5 کلو گرام ادا کرنا ہے، ہر ایک نے کرنا ہے۔ 2.5 کلو گرام گندم دے دیں، چاول دے دیں، 2.5 کلو گرام کشمش دے دیں، کھجور دے دیں، جو دے دیں۔ اب آپ جانتے ہیں یہاں اس ملک میں جس میں ہم بیٹھے ہیں کون سی چیز بطور غذا زیادہ استعمال ہوتی ہے؟ چاول زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور چاول کا ویسے تو 4 ریال کلو بھی مل رہے ہیں، کوئی 8 مل رہے ہیں، کوئی 10 مل رہے ہیں، کوئی 14 مل رہے ہیں۔ تو اچھی قسم کے چاول اگر ہم بہت زیادہ ہائی کلاس نہ بھی لیں تو تقریباً 10-12 ریال کلو بنتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ 2.5 کلو گرام 25-30 ریال کے بنتے ہیں۔ اگر تو یہاں کچھ لوگ میسر ہیں کہ ان کو یہ چاول لے کر دیے جائیں تو الحمدللہ بہتر ہے، اگر نہیں تو پھر اگلا مسئلہ آئے گا کہ کیا پیسوں میں صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہاں کوئی نہیں ملتا تو اپنے ملکوں کو بھیج سکتے ہیں کہ نہیں، یہ عن قریب انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ لیکن فی الحال یہ ہے کہ سا کتنا وزن ہوا؟ 2.25 کلو گرام بھی کہا گیا ہے، 2.25، 2.5 یا 3، تو 2.5 کلو گرام ادا کر دیے جائیں تو انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صدقۃ الفطر دینا کس کو ہے؟ صدقۃ الفطر دینا کس کو ہے؟ تو بس سادہ سی بات ہے کہ کیونکہ یہ واجب صدقہ ہے، یہ وہی دیا جائے گا جہاں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جہاں زکوٰۃ دے سکتے ہیں وہاں صدقۃ الفطر بھی دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کہاں دے سکتے ہیں؟ اس کی ڈیٹیل قرآن مجید میں موجود ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید ہماری ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، ہمارے دین کا اصل سرچشمہ ہے، اصل مصدر ہے جہاں سے ہم نے دین لینا ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ پوری وضاحت موجود ہے۔ سورہ توبہ کے اندر 8 جگہ اللہ نے بیان فرمائی ہیں جہاں زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ ان میں پہلی قسم جو بیان فرمائی یا 2 کہہ لیں، جو عام معاشرے کے اندر لوگ ہیں ان کے متعلق، تو فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ یہ صدقات کس کا حق ہے؟ فقیروں کا یا
مسکینوں کا، فقیروں کا یا مسکینوں کا۔ فقیر کون ہوتا ہے اور مسکین کون ہوتا ہے؟ ویسے تو یہ دونوں لفظ ایک بندے کے لیے بول دیے جاتے ہیں، جی مسکین آدمی ہے دے دے اس کو کچھ، فقیر آدمی ہے دے دے، لیکن جب یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں قرآن میں یا حدیث میں تو پھر ان کی تعریف کچھ الگ الگ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ فقیروں اور مسکینوں کا حصہ ہے۔ تو فقیر کون ہوتا ہے؟ اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہ ہو، مانگ کے گزارا کرتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقیر۔ جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہ ہو، بس مانگ مانگ کے گزارا کرے، اس کو کہتے ہیں فقیر۔ اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس ذرائع آمدنی، حلال ذرائع آمدنی وہ تو ہوں لیکن زندگی کی جائز ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں، تو وہ ہے مسکین۔ اور فقیر مسکین ہونے کے ساتھ ساتھ نمازی ہونا چاہیے۔ یقین رکھے میرے بھائیوں، جیسے غیر مسلم کو زکوٰۃ اور فطرانہ وغیرہ نہیں لگتا، ایسے تارک صلاۃ کو بھی نہیں لگتا۔ تارک صلاۃ جو کبھی نماز کے قریب آیا ہی نہیں، اس کو صدقہ نہیں لگ سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کچھ آپ کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کا فتویٰ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات دیکھنے میں آئی ہے، دن رات ہم سے سوال ہو رہے ہیں مکتب کے دعات سے، اور اس طرح واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ لوگ کھینچ کھونچ کے یہ زکوٰۃ اور صدقات اور فطرانہ یہ کھینچ کھونچ کے نہ اپنے ہی بہن بھائیوں کو دینا چاہتے ہیں۔ مثلا ابھی شاید مغرب کے بعد کسی نے سوال کیا تھا کہ جی وہ میری بہن ہے، یا کل رات کسی نے سوال کیا، واٹس ایپ پہ بھی کئی آتے رہے، میری بہن ہے، اس کا بندہ ہے، کام کرتا ہے، بس ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو میں نے پوچھا کتنی کمائی ہے ان کو؟ کہا 25-30 ہزار کما لیتے ہیں۔ اب جو 25-30 ہزار کما رہا ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، نہ اس کو فطرانہ لگے گا۔ ہاں کوئی اچانک اس پر مصیبت آ جائے جس کو برداشت کرنے کی اس کی ہمت نہ ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ عام روٹین نارمل حالات میں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ فقیر ہے، وہ مسکین ہے۔ اگر فقیر اور مسکین ہے تو نمازی بھی ہے، اگر یہ ہے تو پھر اس کو دے دیں۔ قریبی رشتہ دار اگر فقیر اور مسکین ہے اور نمازی ہے، اس کو دینے کا دو اجر ہے، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، جہاں جہاں زکوٰۃ نہیں لگے گی وہاں وہاں فطرانہ بھی نہیں لگے گا۔ زکوٰۃ کہاں نہیں لگتی؟ نمبر 1، جس اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ کیوں؟ کہ زکوٰۃ مال کی میل کچیل ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، تو کپڑے پہ میل لگی اور پانی کپڑے کو پاک کرتا ہے، میل اتر جاتی ہے۔ اسی طرح یہ میل اتر گئی اس کی مال کی، وہ میل اتر گئی، وہ مسجد کو نہیں لگتی، اپنی اولاد کو نہیں لگتی، نیچے تک بیٹا، پوتا، بیٹی، نواسی، نواسا، پوتی، پوتا کسی کو بھی نہیں لگے گی۔ ماں باپ کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، اوپر تک باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، ماں، کسی کو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ جو زیر کفالت افراد ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے جو آپ کے زیر کفالت ہیں، اور جو کہے میں سید ہوں اس کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، کیونکہ یہ لوگوں کے مال کی میل کچیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، صدقہ کی کھجوریں آئیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کر منہ میں ڈال لی، ایک کھجور ڈال لی، آپ نے انگلی مبارک ڈال کر نکال کر باہر پھینک دی، ایک کھجور تھی صرف، کھانے والا بھی بچہ ہے۔ فرمایا بیٹا
یہ لوگوں کے مال کی میل کچیل ہے جو میری آل اولاد کے لائق نہیں ہے۔ اور زیر کفالت افراد کو کیوں نہیں لگتی؟ جب آپ نے ان کا ذمہ لیا ہوا ہے اور آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو آپ پہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو خود دیں۔ آپ کے بھتیجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، بانجے ہیں، بانجیاں ہیں، رشتہ دار ہیں، یا کسی اور کی کفالت آپ نے لے رکھی۔ ماں باپ کو اس لیے نہیں لگتی کہ اگر ماں باپ فقیر مسکین ہیں لیکن اولاد کے پاس پیسہ ہے تو اولاد کا فرض بنتا ہے کہ ماں باپ کی ضروریات کو پورا کرے۔ اگر اولاد کے پاس پیسہ نہیں ہے، اولاد فقیر مسکین ہے، ماں باپ کے پاس پیسہ ہے تو ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد کی ضروریات کو وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ضرورت ہے، خود اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ باپ دیکھتا ہے میرا بیٹا بیچارہ کام تو کرتا ہے لیکن زندگی کی جائز ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو اس پر فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو دے۔ واضح ہیں جی باتیں؟ اگلا پوائنٹ ہے کہ یہ صدقۃ الفطر کب ادا کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور بھی دیگر آثار کے اندر اور احادیث کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے اس کو ادا کر دیا تو اس کی زکوٰۃ الفطر ادا ہو گئی، صدقۃ الفطر ادا ہو گیا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کیا اس کا صدقہ ادا نہیں ہوا۔ واضح ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر فرض کیا۔ اس حدیث میں آگے لفظ ہیں کہ من اداہا قبل صلاۃ العید، جس نے عید کی نماز سے پہلے اسے ادا کر دیا، فہیا زکوٰۃ مقبولہ، یہ اس کی زکوٰۃ مقبول ہے، یعنی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَهَا، اور جس نے اس کو عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو اس کی یہ صدقۃ الفطر کے طور پر قبول نہیں ہے، عام صدقے کے طور پر قبول ہو جائے گی۔ اور اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ جب عید کا چاند نظر آ جائے اور ابھی عید کی نماز نہ ہوئی ہو۔ صحیح ہے؟ عید کا چاند نظر آئے اور ابھی عید کی نماز نہ ہوئی ہو تو یہ افضل ترین وقت ہے، یعنی اس کا مطلب ہوا عید والی رات، چاند رات ہی کہتے ہیں نا اسے، چاند رات، اور اگلا عید کا دن اس وقت تک جب تک عید نہ پڑی جائے، اس سے پہلے ادا کرنا ہے۔ اب تھوڑا کیونکہ حالات ایسے چینج ہو گئے ہیں کہ وہ پہلے والی سادہ زندگی تو ختم ہوگی، ہاں جی، اب ذرا اور مسئلہ ہے، تو اس لیے صحابہ کرام سے یہ ملتا ہے کہ اگر عید سے 2 دن 4 دن پہلے اس کو ادا کر دے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، جیسے اب یہ وقت ہے ادا کر سکتے ہیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہاں رہ رہے ہیں، آپ کی ساری فیملی اپنے اپنے ملکوں میں ہے، کیا یہاں ادا کرنا لازمی ہے یا ادھر بھی بھیج سکتے ہیں؟ تو اگر یہاں کوئی لوگ مستحق مل جائیں، مسکین بھی ہوں، فقیر بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، اب اس صنایع میں کچھ 7 سال تو ہمیں بھی دیکھتے ہو گئے ہیں کہ یہاں باہر وہ بیٹھی ہوتی ہیں عورتیں مسجد کے آس پاس، ادھر مکتب کے آس پاس، اب آپ آ رہے ہیں تو ان کے پاس ہی وہ گندم ہوتی ہے، چاول ہوتے ہیں، وہ آپ کو بیچ دیتے ہیں، آپ لے کے اسے ہی واپس کر دیتے ہیں، وہ جو پیچھے آ رہا ہوتا ہے پھر اس کو بیچ دیتے ہیں، پھر اس سے لے لیتے ہیں، وہ جو چاول وہ لے کے آتی ہیں صبح سے کوئی 20-25 پیکٹ، وہی بس اس میں سرکل میں چلتے رہتے ہیں، ایک خرید رہا ہے دوسرا دے رہا ہے، ایک خرید رہا ہے دوسرا دے رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، مستحق لوگوں کو تلاش کریں، اگر ایسے لوگ مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو سب سے بہترین مصرف اس وقت وہ دینی ادارے ہیں
جہاں خالص قرآن حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے اور وہاں 24 آور بچے رہ رہے ہیں، ان کے قیام کا، ان کے کھانے کا بندوبست ادارہ کر رہا ہے، ان کا علاج معالجہ چھوٹا موٹا کتابیں ہر چیز ادارہ دے رہا ہے، ادارہ پرووائڈ کر رہا ہے، یقین کریں ایسے ادارے اس وقت سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ کیوں؟ یہ فرض تو بنتا تھا اسلامی حکومتوں کا کہ وہ دینی تعلیم چلائیں، لیکن اس وقت بڑے افسوس کے ساتھ ہر زندگی کے ہر شعبے میں، یعنی تمام ڈپارٹمنٹ آف لائف، ان کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں، حکومتیں بھی، پبلک بھی۔ ہاں جی، معاشرے میں ڈاکٹر ہونے چاہیے، جی بالکل ہونے چاہیے۔ علاج کون کرے گا؟ ہمارے بچے بیمار ہو گئے تو کون ٹیکے لگائے گا؟ انجیکشن کون دے گا؟ ڈرپ کون لگائے گا؟ علاج کون کرے گا؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا بھائی یہ بتاؤ، معاشرے میں جج ہونے چاہیے؟ ہاں جی بالکل ہونے چاہیے۔ وہ فیصلے کون کرے گا پھر؟ انجینئر ہونے چاہیے؟ ہاں جی انجینئر بھی ہونے چاہیے، ڈرائیور بھی ہونے چاہیے، ڈرائیور چھوٹے سے چھوٹے طبقے تک آ جاؤ، جوتیاں گانٹھنے والے لوگ ہونے چاہیے معاشرے میں، ہاں جی ہونے چاہیے، مولوی ہونے چاہیے۔ ان سے جان چھڑا لو، یہ تو پتہ نہیں کیا کرنے لگے ہمارے ساتھ، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں، وہ جی دینی اداروں کو کس دلیل کی بنیاد پر زکوٰۃ لگتی ہے؟ تو دیکھیں اسی بنیاد پر لگتی ہے کہ جو مجاہدین اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، ان میں مالدار بھی کیوں نہ ہو، ان کے لیے زکوٰۃ صرف ہو سکتی ہے۔ تو یہاں بھی جنہوں نے 24 آور دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے اور وہ آگے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، معاشرے کا حق بنتا ہے کہ ان پر اپنی زکوٰۃ کو صرف کریں، اور انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات۔ ہاں جس دن اسلامی گورنمنٹیں یہ لے لے اپنے ذمے میں تو پھر فتویٰ بھی چینج ہو جائے گا کہ ان اداروں کو زکوٰۃ لگ سکتی۔ جب گورنمنٹ نہیں کرتی تو کیا کریں، کدھر جائیں؟ بڑے بڑے دانشور پیدا، وہ جی سارے بچے یہاں جو پڑھ رہے ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو تمہیں اتنی عقل ہے کیا جو یہاں پیسہ آتا ہے صرف زکوٰۃ کا ہی آتا ہے اور کوئی نہیں آتا؟ دوسرے صدقات خیرات نہیں آتے؟ ویسے لوگ ڈونیٹ نہیں کرتے؟ کوئی عقل سے کام لو مسلمانوں۔ ایسے ایسے دانشور پیدا ہو رہے بے وقوف جنہیں کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں۔ جو علماء ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دی، ان کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی ایسا دینی ادارہ جہاں پر بچے پڑھتے ہوں، رہتے ہوں، ان کے خوراک، ان کی تعلیم، ان کی کتابیں سب ادارے کے ذمے ہوں، اور ادارہ ان سے کوئی فیس نہ لیتا ہو، کچھ بھی نہیں ہو، وہاں پر یہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہیں۔ تو آج معاشرے میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی ایسے لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فقیروں مسکینوں کو نہ دیں، مطلب یہ ہے کہ دونوں جگہ کا خیال رکھیں۔ اگر وہ لوگ ملتے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو بھی دیں، ادارے میں بھی دیں، ان کو بھی دیں، رشتہ داروں کو بھی دیں، دوسروں کو بھی دیں، لیکن مستحق ہوں، فقیر اور مسکین ہوں اور نمازی۔ نمازی تو ملنا مشکل ہے، نمازی ملنا مشکل ہے تو پھر دینی اداروں کو دے دیں، وہاں تو ڈنڈے سے نماز پڑھائی جاتی ہے۔ ایک بھائی کا سوال بتاؤں آپ کو، کہتا ہے جی وہ زکوٰۃ کے بارے میں ایک سوال ہے۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ وہ میرے بھائی جو ہے نا امریکہ کا ویزا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ویزا جو ہے اس کے لیے پتہ نہیں 25 لاکھ کا کتنے بتایا مجھے اب یاد نہیں، وہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، تو کوئی 12-14 لاکھ اکٹھا ہو گیا ہے، تو باقی چند لاکھ میرے پاس زکوٰۃ کے ہیں، میں وہ اس کو دے دوں؟ میں نے کہا سیدھا جا کے وہ جو ہے خبیثوں کا سردار ٹرمپ، اس کو دے دو، پھر اس کو جا کے دے دو نا، اس کو کیوں دیتا؟ اس کو دے دو کہ میرے بھائی کو منگا لو اپنے پاس۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے سوال لوگ کرتے، ادھر کوئی دانشوری نہیں ہے، ادھر سوال ہوتا ہے ویزے کے پیسے زکوٰۃ۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ ہیں زکوٰۃ کے مصارف، اور یہ ہے صدقۃ الفطر، اس کے چند احکام۔ اب اسی میں ایک بات اور
اس عشرے میں کرنے والی ہے. اگر کسی بھائی نے زکوٰۃ دینا ہے اور اس نے ابھی تک زکوٰۃ ادا نہیں کی اور اس کا سال پورا ہو رہا ہے، مثلاً 1 مہینے کے بعد یا پہلے ہو چکا ہے، تو وہ رمضان کی وجہ سے کہ اس میں زکوٰۃ دینے سے زیادہ ثواب ہوگا، زیادہ اللہ بڑھا چڑھا کر ثواب عطا کرتا ہے، تو کوئی تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے اتنا ٹائم تو اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج والی بات. اگلی بات ہم کرتے ہیں عید الفطر، اس کا طریقہ، اس کے احکام مختصر انشاءاللہ عرض کریں گے. عید الفطر کے لیے سب سے پہلی چیز کہ عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب یہ جو پرانے زمانے کے بڑے اچھے اچھے اصول تھے وہ ختم ہی ہو گئے. واللہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے مجھے یاد ہے وہ بڑے بھی بچے بھی عورتیں بھی کچھ چھتوں پہ چڑھے ہیں، کوئی جناب باہر کھڑے ہیں، چاند دیکھ رہے ہیں، چاند دیکھ رہے ہیں، کسی کو نظر آ گیا، شور ہو گیا، وہ چاند آ گیا، وہ دوسرا کہتا کدھر ہے بھائی، وہ پکڑ پکڑ کے انگلی وہ دیکھ. اللہ کیسی سادہ زندگی. اب دیکھ وہ آ جائے گی خبر جی ریڈیو میں، واٹس ایپ پہ آ جائے گی، موبائل پہ آ جائے گی. ہاں جی مفتی منیب صاحب دیکھ لیں گے، وہ بتا دیں گے جی. وہ تو اللہ بچائے ان سے. عید ہو یا رمضان ہو، یہ چلو اچھا ہوا مسئلہ انہوں نے، عید ہو یا رمضان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ افطروا لرؤیتہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. چاند دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی عید کرو. اب اس کو کیا پتا یہ کیا ہے وزیر کس کا پتا نہیں مجھے، مواصلات ہے، تو سائنس ٹیکنالوجی کا وزیر ہے، تجھے کیا پتا کہ دین کے احکام کیا ہوتے ہیں. تو لاکھ دفعہ کہتا رہے انشاءاللہ مسلمان اسی حکم کو فالو کریں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ چاند دیکھ کر ہم انشاءاللہ عید کریں گے اور چاند دیکھ کر ہی روزے رکھنا شروع کریں گے. لاکھ دفعہ کہتے رہے. اپنی اپنی باتیں ہیں، اپنے اپنے فلسفے ہیں. یہ فلسفے دین کے مقابلے میں نہ پہلے چلے ہیں نہ انشاءاللہ آج کے بعد چل سکتے ہیں. دین کے احکام کو کوئی بدل سکتا ہے قیامت تک کے لیے ہے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد عید کا ہے. اب عید کا دیکھیے، سب سے پہلا عید کا جو ہم پوائنٹ ذکر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ عید کا چاند دیکھنا چاہیے جو ابھی میں نے عرض کیا. نمبر 2، چاند نظر آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ تکبیرات کہنی چاہیے اللہ کی حمد و ثنا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تکبیرات کہنا ہے. اور تکبیرات کے الفاظ مختلف ملتے ہیں، مثلا یہ بھی ملتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے. واللہ جہاں ان تکبیرات کے اندر یہ اللہ کی بڑائی اور عظمت کا اظہار ہے، وہاں عقیدے کا بھی اظہار ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے نہیں. یہ 2 چیزیں ہوگی، تکبیرات کہنا ہے. نمبر 3، عید کی تیاری کرنا ہے. عید کی تیاری کرنا ہے. یہاں ہمارے ہاں سے ذرا تھوڑا یہاں عید کے ٹائم کا اچھا چلے اس کی بھی وضاحت ہو جاتی. ہمارے ہاں عید کا ٹائم مقرر کیا جاتا ہے لوگوں کی مشغولیات کے حساب سے. مثلا میں گاؤں میں رہتا ہوں تو گاؤں میں دیکھا جاتا ہے جی لوگ صبح صبح چارہ کاٹ لیں، ان کو جانوروں کو ڈال دیں، دودھ دو لیں، اس سے فارغ ہو جائیں. تھوڑا لیٹ ہوتا ہے، ورنہ اس کا ٹائم کب شروع ہو جاتا ہے؟ جب سورج چڑھ آئے اور چڑھنے کے بعد 15-20 منٹ بلند ہو جائے تو عید کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اشراق کا ٹائم. اچھا اب یہ ہے کہ اس کی تیاری کرنا ہے. اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو نئے کپڑے ضرور خریدیں. الٹے سیدھے کاموں پہ جو ہم لگاتے ہیں پیسے، موبائل لینے جاؤ نا یار 200 کا موبائل لے لو، نہیں جی ہینگ ہو جاتا ہے. کون سا لینا ہے؟ کم از کم جی وہ کوئی 700-800 کا تو ہو نا، تو لے لے. سوٹ ہے کتنے کا آئے گا؟ کوئی 50-60 ریال کا ہوگا. اچھا جی، نئے کپڑے پہنے اور غسل کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں
ہاں جی یہ ساری سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک اور عید کی طرف نکلنے سے پہلے سنت کیا ہے؟ فرمایا عید الفطر کے لیے جب تم نکلو تو کوئی چیز میٹھی کھا کے نکلو. اور عربوں کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور آج بھی کھجوریں کھائی جاتی ہیں. یہاں تو اتنا اہتمام شاید نہیں ہے واللہ عالم، لیکن مکہ میں مدینہ میں لوگ ساتھ ہی کھجوریں لے آتے ہیں. جب نماز ختم ہوتی ہے اس کے بعد کوئی 15-20 منٹ کے بعد وہ تقسیم کرنا شروع کر دیتے. تو یہ کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھانی چاہیے. پھر اگلی بات کیا ہے؟ عید گاہ کے اندر ہونی چاہیے. اگر عیدگاہ ہو تو کہاں ہونی چاہیے؟ عیدگاہ کے اندر. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عیدگاہ بنائیں. جیسے مسجد بنانا ہے ایسے عیدگاہ بھی بنائیں، اہتمام کریں. الحمدللہ یہ ہمارے بھائی نے سوال کیا، آپ سن لیں، بڑا اچھا سوال کیا کہ جی کوئی اہتمام ہوتا ہی نہیں. واللہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں، بالکل بیک ورڈ ایریا میں میرا گاؤں ہے، بارڈر کے قریب. وہاں آپ چلے جائیں، جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ہماری مسجد میں الحمدللہ شوق سے لوگ تکبیرات سپیکر میں پڑھتے ہیں، گلیوں میں پڑھی جاتی ہے الحمدللہ. جب آپ محنت کریں گے، بتائیں گے، لوگوں کو سمجھ آئے گی تو کریں گے نا. اور جب آپ نے بتانا ہی نہیں ہے، آپ نے دین بتانا وہ ایک دائرے کے اندر رکھا ہوا ہے، بس روٹین کی چیزیں بتائیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. یہ تکبیرات ان کا کتنا اہتمام صحابہ کرام کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کی گلیاں گونجنے لگ جاتی تھی، لیکن اجتماعی نہیں. تو اب عیدگاہ کی طرف نکلنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ ایک رستے سے جاؤ اور دوسرے سے آؤ. ایک سے جاؤ، رستہ بدل کر آؤ، تکبیریں کہتے ہوئے جاؤ، ایک جگہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ عیدگاہ میں جب پہنچ جاؤ تو تکبیرات ختم کر دو. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا ہے. ایک اور اہم مسئلہ، عورتوں کو بھی جانا چاہیے. واللہ میرے بھائیوں یہ دیکھیں نا، اگر آپ حق بات کھلے دل سے بیٹھ کے سنیں تو سمجھ بھی آتی ہے. یہ یہاں وطر کا مسئلہ تھوڑا سا بنا تو شیخ حبیب صاحب نے مسلسل 2-3 درس یہاں سے کتابیں لے گئے، ساتھیوں کو دکھائیں کہ بھائی وطر کا طریقہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مغرب کی طرح وطر پڑھنے سے منع کیا ہے. سارا سمجھایا بتایا. تو الحمدللہ کل مجھے بتا رہے تھے کہ بہت سارے ساتھیوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آئندہ ہم سنت کے مطابق وطر پڑھا کریں. الحمدللہ. اس لیے مسئلے کو سنا کرے غور سے. ہاں یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم سے پوچھے آپ نے یہ دلیل کہاں سے دی، یا دوسرا آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ کے دماغ میں جو ایک مسئلہ ہے کہ نہیں عورتوں کو عیدگاہ نہیں جانا چاہیے، آپ پوچھیں. اگر یہ کوئی حکم مل جائے کہ عورتوں کو عیدگاہ نہیں جانا چاہیے، ہمیں بھی لا کے دکھائیں. ہم کیوں غلط بتا رہے ہیں؟ غلط بتا کے کیوں ہم اللہ معاف کرے اپنی عاقبت خراب کرنا ہے؟ تو خیر، اب عیدگاہ میں عورتوں کو بھی جانا ہے. اب دیکھیں کیسا حکم ہے، غور سے سنیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں تم بھی عیدگاہ میں جاؤ. حتی الحیض، یہ لفظ ہیں، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو ماہواری میں ہوں وہ بھی عیدگاہ میں جائیں. آگے لفظ کیا ہیں؟ فَلْيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، جہاں نماز ہے وہاں تو نہ ہو حاضر، یعنی نماز میں. پھر کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں. کون سی عورتیں؟ جو ایام میں ہیں، جنہوں نے عید کی نماز نہیں پڑھنا ہے، جنہوں نے بقیہ 5 نمازیں نہیں پڑھنا ہے، وہ بھی آئیں اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں. جب ایسا آرڈر سنا تو ایک عورت نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ جو ایسا آرڈر دے رہے ہیں تو یہ بتائیے اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہے، اللہ اکبر، ایسا بھی دور تھا، چادر نہیں ہے اس کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی بہن سے، اپنی سہیلی سے ایک چادر ادھار لے لے، مانگ لے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عورت دوبارہ عرض کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے پاس بھی نہ ہو، اگر اس کے پاس بھی صرف اپنی ہو تو وہ کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نہ جائے، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک چادر میں 2 عورتیں جاؤ، لیکن عید کی نماز کہاں پڑھو؟ عیدگاہ میں۔ آج واللہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ اتنے بھائی گواہ بیٹھے ہو، آپ نے بھی اللہ کے حضور جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، ہم سب نے اپنے ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہے۔ میں اس ذات اقدس کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا آرڈر جاری نہیں کیا کہ عورت عیدگاہ میں نہ جائے یا عورت مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کسی بڑے کے منہ سے بات نکل گئی تو بس ساری قوم آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے ہے، میرے بڑے نے یہ کہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ وہاں جانا عیدگاہ میں۔ اب جب وہاں پہنچ گئے، یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے، عید کی نماز سے پہلے نہ کوئی اذان، نہ کوئی سنت، نہ کوئی نفل اور نہ کوئی تکبیر۔ کیوں جی؟ کیا حرج ہے تکبیر کہنے میں؟ یہی دلیل آتی ہے نا بھائیوں کی، کوئی مسائل اپنی طرف سے شروع کہ بھائی کیوں کر رہے ہو، حرج کیا ہے، منع کہاں ہے؟ تو نہ کوئی اذان، نہ کوئی نفل نماز، نہ کوئی سنت اور نہ کوئی تکبیر۔ ایک جگہ شاید بہت دیر ہو گئی ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہاں پر اگر کوئی جا کر سنتے شروع کر دیتا تھا تو غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا تو اس کو کنکری ماری، کہیں اس کو پکڑ کے کھینچا کہ کیا کر رہا ہے؟ کہا سنتے پڑھ رہا ہوں۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سنتے ہیں نہیں پڑھی ہیں، نہ ہی خلفاء نے پڑھی ہیں، تو کیوں یہاں پڑھ رہا ہے؟ تو جو ٹائم وغیرہ دیا ہو پھر اگلا کام کیا ہے؟ عید کی نماز ادا کرنا ہے۔ اذان بھی کوئی نہیں، تکبیر بھی کوئی نہیں، سنت بھی کوئی نہیں، نفل بھی کوئی نہیں، اور عید سے پہلے خطبہ بھی کوئی نہیں۔ جمعہ میں پہلے ہوتا ہے نا، تو آپ اسی سے سمجھ لیں، اسی سے سمجھ لیں کہ سنت کی اہمیت کیا ہے۔ خطبہ نہیں ہے پہلے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے لگے، وہ لوگ سنت کے پابند تھے صحابہ کرام، خطبہ دینے لگے تو ایک صحابی نے کہا یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ کہا خطبہ دینے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دیا ہے۔ کہا بعد میں لوگ نہیں بیٹھتے، کہا پہلے دیں گے تو سنت کی مخالفت ہوگی۔ اب ہے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے بھائیوں کہ جب سارے لوگ آ جائیں یا جو ٹائم دیا ہو نماز کھڑی کر دی جائے۔ 2 رکعت نماز ہے، بقیہ نماز کا طریقہ وہی ہے، صرف اس میں زائد تکبیریں ہیں، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں ہیں، 7، اور دوسری میں 5، 7 اور 5 12۔ پہلے والی جو تکبیر ہے اللہ اکبر، اس کے علاوہ 7 تکبیریں ہیں، اور جو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں اس کے علاوہ 5 تکبیریں ہیں۔ اب کیسے نماز ہوگی؟ یعنی اللہ اکبر ہوگی، اس کے بعد 7 زائد تکبیر ہوگی، 7ویں تکبیر کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ کی قرات کریں گے۔ اس کے بعد سنت یہ ہے کہ سورہ اعلیٰ پڑھی جائے پہلی رکعت میں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ والی۔ پھر بقیہ طریقہ عام نماز والا ہی ہے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو 5 زائد تکبیریں کہی جائیں، اور 5ویں تکبیر کے بعد یہ سورہ غاشیہ پڑھی جائے، حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ ایک اہم مسئلہ ہے کہ تکبیرات عید جو ہیں ان پہ رفع یدین کیا جائے کہ نہیں، ہاتھ اٹھائے جائیں کہ نہیں۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ وہ رفع یدین ہے تکبیرات عید کا جس پہ امام صاحب بھی متفق ہیں
کہ یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ہاں جنازے نماز کی اس میں پھر فائدہ نہیں؟ جی جنازے کی نماز پھر فائدہ نہیں؟ اس میں بھی ثابت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سے ثابت. تو یہ پہلی تکبیر میں 7 اور دوسری تکبیر میں 5، یہ 12 زائد تکبیروں کے ساتھ یہ نماز ادا کی جائے گی، اور 2 رکعت نماز ہے. جی ہاں تو کھا کے بعد میں چھوڑنے ہیں، باندھنے ہیں، باندھ بھی لیں، کوئی حرج نہیں ہے. اب آپ نے نماز ختم کر دی، 2 رکعت پڑھ لی، سلام پھیر دیا، اب امام صاحب خطبہ دیں گے. ٹھیک ہے جی. خطبہ ہوگا، اور بعض روایات میں 2 خطبوں کا ذکر ہے، جیسے جمعہ کے 2 خطبے ہوتے ہیں. اس میں سنت یہ ہے کہ امام اپنی بات کو تکبیرات سے شروع کرے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. خطبہ ہوگا، امام کو چاہیے خطبہ مختصر دے، اور اس میں مسلمانوں کی اصلاح کی بات کرے، عقائد کی خرابی پائی جاتی ہو عقائد کی بات کرے، مختصر یہ خطبہ دے. ایک خطبہ بھی دے لیں، کوئی حرج والی بات نہیں، 2 خطبے بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح جو تکبیرات ہیں ان میں ہمارے حناف بھائی کہتے ہیں کہ 3 تکبیرات ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5. جب خطبہ ختم ہو جائے تو پھر صحابہ کرام کا یہ عمل ملتا ہے کہ ایک دوسرے کو ملنا، خوش ہونا اور عید کی مبارکباد دینا. کیا کہنا چاہیے؟ یہ کل پرسوں بھی میں نے بتایا ہے، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال کل عام وانتم بخیر. یہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. مبارک نہیں. اب بس ہمارے ہاں وہ دعا تو آتی نہیں، مبارک ہو جی، مبارک ہو مبارک ہو، عید مبارک خیر مبارک، عید مبارک خیر مبارک. تو کوشش کریں. اب یقین کریں جب گاؤں میں ہوتے ہیں عید پڑھاتے ہیں، بعد میں کتنے گاؤں کے لوگ ملتے ہیں بالکل بیچارے ان پڑھ ہیں، لیکن وہ ملتے کیا کہیں گے؟ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. الحمدللہ. تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، محنت کریں تو اللہ اس کا پھل دیتا ہے. پھر عید کی نماز کے خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقے کی ترغیب دی ہے. اس وقت سپیکر نہیں تھا، حدیث میں آتا ہے پہلے آپ نے خطبہ دیا مردوں کو، پھر آپ چلے گئے عورتوں کے پاس. یہ بھی دلیل ہے کہ عورتیں عیدگاہ میں نماز پڑھتی تھی تو ان کو الگ سے خطبہ دیا اور ان کو صدقہ کا بھی حکم دیا. حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں یہ حضرت بلال کے کپڑے میں پھینک رہی تھی بطور صدقہ. اور یہ دن کیسا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کے باہر کھلے میدان میں بیٹھے ہیں. اللہ پوچھتا ہے یا اللہ، یہ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ یہ بندے کیوں آئے ہیں؟ تو اگر سادہ سے لفظوں میں جواب دے نا تو ہماری زبان میں، تو پھر یہی ہے کہ یا اللہ جو انہوں نے محنت کی ہے اس کا انعام لینے آئے ہیں، اس کا انعام لینے آئے ہیں. انہوں نے جو روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، عبادات کی، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فطرانہ، یا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے. تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس مجمع کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ مختصر سا طریقہ ہے. واپس جب آنا ہے تو رستہ بدل کے آنا ہے. عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جائیں تو شریعت کے تمام آداب کا خیال رکھ کر جائیں. ایسا زیور نہ پہنے جس سے آواز آتی ہو، ایسی خوشبو نہ لگائیں جو دوسرے مردوں تک جاتی ہو، اور بے پردہ نہ جائیں، پورے پردے کے ساتھ آئیں اور وہاں جا کے نماز پڑھیں اور واپس آ جائیں. کوشش کی جائے عورتوں کو پہلے بھیج دیا جائے، مرد بعد میں آئیں اور وہ بھی رستہ بدل کے آئیں. یہ عید کے مختصر سے احکام تھے، فطرانے کے مختصر سے احکام تھے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک بات